اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ روز اس کتاب میں سے جو کہ مبادئ العربیہ ہے، گزشتہ روز جو محو گفتگو ہوئی تھی وہ توابع جو کہ 4 تھے، اور اس کے بارے میں نعت عطف کے بارے میں گزشتہ روز گفتگو ہو گیا، اس کے بارے میں کلام ہو چکا. آج ہم انشاءاللہ تاکید اور بدل کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تاکید کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد بدل کسے کہتے ہیں، بس یہی 2 سوال ہے. اسی کو سمجھے تو انشاءاللہ کلمات معصومین فرامین ائمہ علیہ السلام میں اور آیات الہی میں، قرآن کے آیتوں میں انشاءاللہ ہمیں جب ترجمہ کرتے وقت تو وہاں پر پتہ چلتا آتا ہے کہ یہاں پر کون سے عطف معطوف ہو رہے ہیں یا بدل واقع توابع میں سے کون سے قسم ہے. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید وہ تابع ہے جسے مجاز اور سہو کا احتمال رفع ہوتا ہے. یعنی خود تاکید کرنے سے، مثلا کسی کلام میں آپ تاکید لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں متکلم جو کہہ رہا ہے تو جو سامعین میں مجاز یا سہو کا احتمال ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لایا جاتا ہے. اور تاکید کے لیے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا تاکید کے مخصوص چند الفاظ ہیں، اس سے کیا ہے تاکید پیدا ہوتی ہے. ان میں سے بعض یہ ہے، دیکھو، زارن الامیر نفسہ او عینہ وصار الجیش کلہ او جمیعہ. اب یہاں پر نفسہ، عینہ اور کلہ، جمیعہ، یعنی نفس، عین، کل اور جمیع، اس الفاظ سے کیا ہے تاکید کلام میں پیدا ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ کو نفس ملے، جب بھی آپ کو عین ملے، جب بھی آپ کو کل ملے، جب بھی آپ کو جمیع ملے، اجمعین ان مادے میں سے ملے، تو گویا ہے کہ اس کلام میں آپ سمجھے کہ اس میں سہو رفع ہو رہا ہے، اس میں کیا ہے مجاز گوئی ہے، اس کو ختم کر رہا ہے، اور لہٰذا اس میں کیا ہے تاکید پیدا کر رہا ہے، یعنی اس بات کو مطمئن کر رہا ہے. ٹھیک. اب یہاں پر دیکھو، نفس و عین جو اسی مثال میں ہے، اس میں اس علت کی وضاحت کی ہے کہ جو خود امیر نے زیارت کی ہے. مثلا زارنی الامیر، میرے زیارت کی امیر نے، نفس ہو کیا مطلب، او عین ہو، خود امیر نے زیارت کی ہے. یعنی اس مثال میں دیکھو، اس علت جو امیر میری زیارت کی ہے اس کی علت کی وضاحت کر رہا ہے. خود امیر نے زیارت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا خادم نے میری زیارت نہیں کی، اس کی کوئی ایلچی ہو، کوئی دوسرے جو ہے نوکرانی ہو، نوکر ہو، تو انہوں نے زیارت نہیں کی. خود امیر نے، نفس ہو کہنے سے خود امیر ہی بنفس نفیس آ کر میری زیارت کی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے، اب تاکید پیدا ہو گئے. اور اسی طرح سار الجیش کلہ او جمیعہ کہہ دیا تو کیا مطلب، یعنی لشکر سارے، یعنی چلے گئے تمام کے تمام. اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس مثال میں سارا کا سارا لشکر مراد ہے، یعنی اس سے مطلب کیا ہے، کلہ اس لیے لایا ہے، سارا الجیشو، سارا لشکر چلا گیا ہے، تو اس میں چلا گیا ہے، تو کلہ اگر نہ آتا تو لشکر تو گیا ہے، اکثریت گیا ہے یا اقلیت میں گئے ہیں یا
پورے کے پورا گیا. یہ احتمال یہ سہو رہتا تھا، یہ مجاز رہتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کلہو آ کے بتا دیا یہاں کی سارا کا سارا لشکر مراد ہے. یہاں پر اکثریت کی بات نہ کرے، یہ نہ کہ اس کی اکثریت کی، یعنی اس کی اقلیت کی بھی نہیں ہے، بلکہ کل چلا گیا ہے. تو یہاں پر تاکید پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا تاکید. تاکید کے لیے مخصوص الفاظ تھے، اسی ذریعے سے سہو اور مجاز گوئی کو دور کر کیا جاتا ہے. دوسرا کہا بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل وہ تابع ہے جو یا مطبوع کا عین ہو، یا مطبوع کا جز ہو، یا مطبوع کے متعلقات میں سے ہو، نہ کہ خود مطبوع ہو. بس کیا ہے مطلب؟ بدل کس کہتے ہیں؟ بدل ہم کہتے ہیں قائم مقام. بدل اس کو ہم دوسرا ہم نام دے سمجھنے کے لیے، مثلا موصوف کی عین کل صفت ہو، موصوف کے اندر جو صفت ہے وہ تمام اس لفظ کے اندر ہے جو صفت لایا جا رہا ہے، تمام کے تمام صفت اس میں ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں، بدل کل. اب موصوف کے تمام صفات اس صفت میں نہیں ہے بلکہ جز ہے، بعض ہے، تو اس کو ہم بدل بعض کہتے ہیں. من الکل، کل سے بعض کو ہم کریں گے. اور اسی طرح اسی موصوف کے خود اس کے نہ کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس کے متعلقات لوازمات میں سے کوئی اس صفت کے اندر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں بدل اشتمال، یعنی اس کے متعلقات میں سے یہاں پر بدل واقع ہو رہا ہے. مثلا مثال دے رہے ہیں ان تینوں کے، مثلا اخوک ابراہیم صدیقنا، دیکھو تمہارا بھائی ابراہیم. یہاں پر اخوک کا کیا ہے؟ مبدل کہیں گے، اور مبدل ابراہیم کیا ہے؟ بدل کل من الکل کہیں گے. کیوں؟ چونکہ اخو کا جو تیرا دوست ہے وہی تیرا بھائی، عفوا اخو کا جو تیرا بھائی ہے وہ کل کے کل، وہ جو تیرا بھائی ہے وہ ابراہیم ہے. یعنی تیرا بھائی یعنی ابراہیم ہے، یعنی اخو کا سے مراد کیا ہے؟ اس کے بدل لا رہے ہیں، یعنی ابراہیم مراد ہے، یعنی وہ جو تیرا بھائی ہے وہ ابراہیم. صدیقنا ہمارا دوست ہے. یہ ہو گیا. تو یہاں پر ابراہیم بدل کل من الکل کہیں گے. قرأت الکتاب نصفہ، دیکھو میں نے قرآن مجید یا کوئی کتاب پڑھ لیا، نصفہ اس کتاب کا کل کے کل پڑھ لیا نہیں، بلکہ نصفہ اس کا نصف حصہ پڑھ لیا. تو یہاں پر الکتاب مبدل اور نصفہ بدل بعض من الکل کہیں گے. وانصرف المجلس عمالہ، وانصرف المجلس عمالہ، مجلس کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے. عمالہ اس کے عمال، المجلس عمالہ، یہاں پر کیا ہے؟ دیکھو متعلق مجلس کیا ہے؟ عمالہ، جو اس کے لیے مجلس مبدل ہے، عمالہ اس کے لیے بدل متعلقات ہے، یعنی بدل اس کو ہم کہتے ہیں بدل اشتمال. اسی مشتمل مجلس میں سے وہ چلے گئے ہیں، اسی کے مجلس صاحب مجلس میں سے جو اس کے متعلق ہے. مثلا مجلس منصرف ہو گئی، ختم ہو گئی. مثلا عمالہ وہ مجلس جس کا بدل لا رہے ہیں، خود مجلس یہاں پر نہیں گئے بلکہ اس کے متعلقات چلے گئے ہیں، عمال ہے جو کہ. اب یہاں پر عمالہ بدل اشتمال من الکل کہیں گے. بس خود سمجھا رہے ہیں. پہلی جو مثال میں اخو کا ابراہیم صدیقنا میں ابراہیم اخو کا بدل کل ہے، اس لیے جو ابراہیم ہے وہی اخو ہے. دوسری مثال میں قرأت الکتاب نصفہ، اس میں لفظ نصف کتاب کا بدل بعض ہے. کیوں؟ اس لیے یہ اس کا ایک جز ہے، کتاب کا ایک جز ہے. اور تیسری مثال میں انصرف المجلس عمالہ میں لفظ عمال مجلس کا بدل اشتمال ہے. کیوں؟ اس لیے عمال مجلس کے مشتملات میں سے، متعلقات میں سے یہی ہے. اب ہم مشق دیکھتے ہیں بدل کا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا تھا؟ ابھی بیان کیا تھا، تاکید کے حوالے سے مشق ہمیں کرنے ہیں. مثلا مشق نمبر
54 میں یہاں پر چند جملات ہیں، ان میں مؤکد اور مؤکد پر نشان لگانا ہے۔ اولاً دیکھیں مؤکد کیا ہے؟ تاکید کرنے والا صفت کو کہا جاتا ہے، اور مؤکد کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی تاکید ہو رہی ہو، یعنی بالفاظ دیگر مطبوع کا ہو، موصوف کا ہو۔ ٹھیک، اب موصوف کو مؤکد کہیں گے، صفت کو تاکید یا مؤکد کہیں گے، تاکید کرنے والا۔ اب یہاں پر ہم اسی ان مثالوں میں ہم بیان کرتے وقت مؤکد اور مؤکد سے ہم استعمال کریں گے، یا موصوف اور صفت کے ذریعے سے، تاکہ سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الامر کلہ للہ، بے شک و یقیناً سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ سارا معاملہ دیکھو، الامر یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ مؤکد یا مؤکد؟ یہاں پر مؤکد ہے الامر، اور اس کے تاکید لا رہی ہے، یا مؤکد کا ہو کلہ، اس کے کیا ہے؟ تاکید لا رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ دیکھو، اور کہہ دیجئے پس فللہ حجۃ البالغہ، کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، کامل دلیل اللہ ہی کی ہے۔ فلو شاء لہداکم، اگر وہ چاہتا تو تمہارے ہدایات، تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب یہاں پر دیکھیں لہداکم اجمعین میں مؤکد تاکید ہو رہی ہے، یہاں پر لفظ اجمعین آیا ہے، یہ مؤکد ہے۔ لہداکم یہاں پر مؤکد ہے، جس کی تاکید ہو رہی ہے۔ یشغل العاقل اوقاتہ جمیعہا بالفائدۃ۔ تیسرا مقام پر کیا ہے؟ عقل مند کیا ہے؟ یشغل العاقل، عاقل جو عقل رکھنے والا ہے، عقل مند کہتے ہیں، اوقاتہ اپنے تمام وقتوں کو سیکنڈ بہ سیکنڈ، کیا ہے؟ لمحہ بہ لمحہ، وقت کیا ہے؟ گھنٹہ بہ گھنٹہ، عقل مند کیا کرتا ہے؟ اپنے تمام وقتوں کو جمیعہ، وہ بھی سب کے سب، تمام ہر ایک دقائق بالفائدۃ، فائدے کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ لگا دیتا ہے، فائدے کے اندر مشغول رکھتا ہے۔ یعنی عقل مند حضرات کون ہوتا ہے؟ ہر سیکنڈ جانے نہیں دیتا ہے، کوئی ذکر سے، کسی تسبیح سے، مثلا کوئی آیات سے، کوئی روایت سے، کسی نہ کسی فکر سے، وہ جس سعادت والے، فائدہ والے ہو، اس کو کیا ہے؟ ضائع ہونے نہیں دیتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اب یہاں پر شاید مثال دیکھو، اوقاتہ یہاں پر مؤکد ہے، جمیعہ مؤکد ہے۔ یشہد لہ بالفضل اعداؤہ اعینہم، شاید مثال یہاں پر دیکھتے ہیں، اعداؤہ اعینہم، دیکھو اعین لفظ سے تاکید ہو رہی ہے، تو لہٰذا اعینہم مؤکد، اعداؤہ مؤکد ہے، یا اعداء موصوف، اس کے صفت لا رہے بطور تاکید اعینہم۔ یشہد لہ بالفضل، اس کی فضیلت کی گواہی، دیکھو اعداؤہ اس کے دشمن، اعینہم اپنے نگاہوں سے دیتے ہیں، یعنی اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے دشمن کی نگاہوں میں اس کی فضیلت سے، ان کی فضیلت دیتی ہے، نگاہوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اخواہ نفسہما یبغضانہ، اس کے دونوں بھائی، خود دونوں بھائی کیا ہے؟ یبغضانہ، اس کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے دو بھائی ہیں، تو وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی تیسرا شخص بول رہے ہیں، اس کا جو دونوں بھائی ہیں نا، یہ دونوں بھائی اس کے تاکید لا رہے ہیں، دونوں یبغضانہ، اسی شخص کے ساتھ بغض رکھتے ہیں،
اس کے جو ہے نا محب خود، اب یہاں دشمن کیا ہے، یہاں اس کے دونوں بھائی بذات خود آپس میں دشمنی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اخواہ، یہاں پر مؤکد ہے، نفسہما مؤکد ہے، محبوہ اعینہم یلومونہ علی سوء سلوکہ، فرمایا محبوہ اس کا محب، اس کا دوست، اس سے چاہنے والا، اعینہم بذات خود یہ چاہنے والے، یلومونہ اس کی کیا ہے، ملامت کرتے ہیں، علی سوء سلوکہ اس کے برے رویے کے بنا پر، یعنی اس کا ایک رویہ تھا وہ برا تھا، اس کی وجہ سے اس کا محب جو اس کے دوست یار ہے، جو کہ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ بذات خود کیا ہے، اس کی ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو محب یہاں پر مؤکد کہلائیں گے، اعینہم اس کی تاکید یا مؤکد کہیں۔ اتفق الاطباء جمیعہم علی ان نور الشمس قاتل لجراثیم الامراض۔ 7ویں نمبر پہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تمام ڈاکٹر اتفاق ہے، اتفق الاطباء، تمام ڈاکٹر حضرات اتفاق ہے، جمیعہم دیکھو تمام کے تمام تاکید لا رہے ہیں، ایسے یہیں سے شاید مثال پتہ چل گیا، الاطباء مؤکد ہے، جمیعہم مؤکد ہے، تاکید لا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، جمیع کے ذریعے سے، کس تمام کس چیز کے اوپر اتفاق ہے؟ ان نور الشمس قاتل، کی شمس کی یعنی سورج کی روشنی، یعنی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، سورج کی روشنی کیا کرتی ہے، قاتل ہے، سورج کی روشنی کیا کرتے ہیں، ختم کرنے والی ہے، لجراثیم الامراض، مریض امراض کے جراثیم ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں اس کے اندر جراثیم کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ سورج کی روشنی قاتل ہے، سورج کی روشنی ان سب کو مار دیتی ہے۔ ٹھیک، طالعت الکتاب کلہ من الجلد الی الجلد، شاید مثال الکتاب کلہ میں ہے، الکتاب مؤکد، کلہ مؤکد، طالعت میں نے پڑھا، میں نے شروع کیا، کتاب کو، اس کتاب کو، تمام کے تمام کتاب کو، من الجلد الی الجلد، شروع سے آخر تک۔ مشق نمبر 55 میں ہم آتے ہیں، یہاں پر درج ذیل، اب یہ تو مؤکد اور مؤکد کی ہو گیا تاکید کہ ہم نے یہاں پر ایک مشق کر دیا، اب ہم آتے ہیں بدل کے حوالے سے بھی کوئی مشق ہونا چاہیے، پریکٹس ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں ذہن میں رہے کہ بدل ہو تو کہاں پہ ہوتا ہے، مثال میں، مثلا آیات میں، اس روایات میں ہم دیکھتے ہیں، اقوال میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہیں گے یہاں پر بدل کے بھی 3 قسم کہا کہ بدل کل، من الکل، بدل بعض کہیں، بدل جز کہیں من الکل، اور بدل اجتمال من الکل۔ ٹھیک، ان کو جدا جدا کرنا ہے ان آیات اور کیا ہے اقوال میں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار وَاجْعَلْ لِي، جناب موسیٰ نے فرمایا میرے لیے قرار دے دے، وزیراً ایک سپورٹ قرار دے دیا، میرے کیا ہے وزیر مقرر کر دے، من اہلی، میرے کیا ہے اہل میں سے، میرے اہل میں سے، وہ کیا ہے ہارون، جو کہ ہارون ہے، اخی میرا بھائی ہے، تو یہاں پر ہارون مبدل ہم کہیں گے، اور اخی مبدل کہا، یا بدل کل من الکل کہو۔ دوسرے آیات میں آتے ہیں، الا بعدن لعاد قوم نوح، اب یہاں پر قومی یہاں پر بدل ہے، بدل ہودن یا بدل اشتمال ہے، لعادن یہاں پر مبدل ہے۔ کیا ہے تیسری جو آیت ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، شاید مثال دیکھو،
عبدہو میں مبدل عبدہو مبدل ہے، زکریا بدل کل من الکل ہے، عبدہو کا تمام جو صفت ہے زکریا وہ کون ہے؟ وہ زکریا ہے، یعنی وہ زکریا مراد ہوگا، بدل کل ہوگا۔ اب چلتے ہیں وقع الطوفان فی زمان ابی الآباء الثانی نوح، یہاں پر ایک دقت کرنی ہے، الثانی یہاں پر بدل کل ہے، نوح مبدل ہے جو کہ مؤخر ہوا ہے، ٹھیک۔ ترجمہ کیا ہے اس پہلے والے آیت میں؟ دیکھو، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی اس کے بندے کیا ہے؟ آپ کے رب کا، یعنی آپ کے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک۔ وقع طوفان فی زمان ابی الآباء، طوفان واقع ہوا، وقع طوفان، طوفان بپا ہوا، دوسرے نوح والد ہے تمام انبیاء کے زمانے میں، تمام انبیاء کے زمانے میں دوسرے نوح پر کیا ہے؟ طوفان واقع ہوا۔ 5ویں نمبر پر ہے خسف القمر نصفہ، القمر مبدل، نصفہ بدل جز ہے، اب تمام کے تمام قمر کو تو گرا نہیں ہے، نصفہ، خسف القمر نصفہ یعنی چاند گرہن لگا، نصفہ آدھا حصہ، جدد الامیر القصر بعضہ، جدد الامیر یعنی امیر نے بنایا، کیا مطلب؟ بادشاہ یا شہنشاہ نے بنایا، شہزادہ نے بنایا، مثلا کیا بنایا؟ القصر محل کو بنایا، بعضہ تمام کے تمام کو نیا بنایا نہیں، بعضہ بعض ایسے کو نیا کیا۔ اب یہاں پر القصر مبدل، بعضہ بدل بعض من الکل، ٹھیک۔ اب یہاں پر ایک اور جگہ پہ بنینا البیت اساسہ، ہم نے گھر کی بنیاد رکھی، اب یہ گھر کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جز ہے گھر کے لیے، تو گھر مبدل ہو گیا، اساس ہو اس کا بدل بعض یا بدل جز من الکل کا ہو۔ اطربنی البلبل صوتہ، مجھے کیا ہے؟ اطربنی مجھے خوشی دی، مثلا مجھے خوش کر دیا، مجھے خوشی حاصل ہوا، البلبل صوتہ، بلبل اپنے آواز سے، جب وہ کیا ہے؟ بلبل کی آواز نے مجھے خوش کر دیا، بلبل اس کی آواز نے مجھے خوش کر دیا۔ البلبل مبدل، صوتہ اس کے بدل جز ہے، بدل کل تو نہیں ہے، پورے آواز تو نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ صار الجیش اکثرہ، دیکھو جیش لشکر فوج کا زیادہ حصہ روانہ ہوا، سارا روانہ ہوا، الجیش لشکر، اکثرہ اکثر لشکر کیا ہے؟ روانہ ہوا۔ یہاں پر الجیش مبدل، اکثرہ بدل جز ہے من الکل، جیش سے۔ انظر الی الماء جریانہ، دیکھو اس پانی کی طرف جو جاری، جس کی کیا ہے؟ جاری ہونا، جو جاری ہوتا ہے، یعنی جریان ہی اس کے جاری ہونے کی طرف دیکھو، جاری ہے یعنی وہ پانی جو اس کا جز کیا ہے؟ یہاں سے بہ رہا ہے، تو مثلا الماء مبدل جریانہ بدل جز من الکل ہو جائے گا۔ اب محترم سامعین ناظرین، یہاں پر کلمات اور جملوں کے اعراب کے بارے میں ہم بات کچھ کریں گے۔ سوال یہ ہے، کلمات اور جملوں کے حوالے سے جو اعراب بنتے ہیں، جب مبنی محل اعراب میں واقع ہو، مبنی محل اعراب میں واقع ہو، تو کیا اس کا آخری کلمہ متغیر ہوگا؟ اب دیکھو، ایک محل اعراب ہے، ایک مبنی محل اعراب جب پر واقع ہو تو کیا اس کا آخری کلمہ تغیر و تبدیل ہوگا؟ ایک سوال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اعراب جملے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعراب جملہ کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے، تو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ اعراب کو
مثال کی شکل میں پیش کیجئے. اب اس کو بھی ہمیں پیش کرنا ہے، اعراب مثال کی شکل میں ہمیں دینا ہے. تو ٹھیک، اب سب سے پہلے ہم مثال کیا کہتے ہیں، جب مبنی کلمات محل اعراب میں واقع ہو. مبنی کلمات ہے نا، یہ جو ماضی ہے مثلا، اسی طرح مبنی بر سکون ضم وغیرہ، یہ جو کلمات ہیں محل اعراب میں واقع ہو جائے تو واجب ہے کہ انہیں اس کے حال پر باقی رکھا جائے. تو محل اعراب میں کیا نصب ہو، جر ہو، جزم ہو، تو ان کو اسی حالت میں رکھنا پڑے گا جو مبنی اسی حالت میں ہے. البتہ ہم کیا کہیں گے، وہ مبنی بر ضم کہیں گے، مبنی بر فتح کہیں گے، مگر البتہ انہیں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، حالت جزم میں فرض کیا جائے گا. کہے گا یہ حالت رفع میں ہے مگر ہے یہ مبنی علی الفتح، مثلا یہ مبنی بر ضم ہے مگر یہ ضمہ ہے مگر یہ مبنی علی الفتح ہے، ضمے کی بنا پر ہے، مثلا اس طرح سے ہوگا. جیسے مثال دے رہے ہیں، خود دیکھو، انا ذاہب انک صادق ان صدق القصد حسن العمل. انا ذاہب، میں جانے والا ہوں، انک صادق، بتحقیق یقیناً تم اچھے یعنی سچے ہو، ان صدق القصد، اگر قصد و ارادہ سچا ہو تو حسن العمل، عمل بہتر ہوتا ہے. بس اب ہمیں دیکھنا ہے، ان 3 مثال دے دیا ہے، ان مثالوں کو یوں ہم ترکیب دیں گے. مثلا انا، یہاں پر کیا ہے، انا مبتدا اور ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہو گیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مبنی کلمات محل اعراب میں واقع ہو تو واجب کیا ہے، اس کی حالت پر رکھا جائے. اگرچہ ہم بالفرض کہیں گے یہ حالت جزم ہے، یہ حالت نصب ہے، یہ حالت جزم ہے، تو اسی کو سمجھانا ہے. انا یہاں پر انا ذاہب میں انا مبتدا اور ضمیر منفصل ہے اور حالت رفع میں ہے، یہ بھی کہیں گے نا انا کو. اور مبنی یہاں پر دیکھو، مبنی ہے نا، یہ مبنی ہے، انا مبنی پر سکون ہے، آخر میں الف ہے، الف کیا ہے، ساکن کی حالت میں، تو اس کو کہیں گے یہ مبنی بر سکون ہے مگر یہ کہ ہم فرض کرتے ہیں یہ حالت رفع میں ہے. ایک ہو گیا. اب یہاں پر دوسرے مثال میں دیکھو، انک صادق میں ان حروف شامل فعل ہے، ان کا اسم ہے کیا، الکاف، کاف، انک جو ہے کاف، ان کا اسم ہے، ضمیر متصل بھی ہے، صحیح ہے، وہ بھی ہے. مبنی ہے نہیں ہے، مبنی ہے، مبنی کون سا ہے، مبنی بر فتح ہے. انکا دیکھو کاف کے اوپر زبر ہے، مبنی بر فتح ہو گیا، مگر اس کے باوجود ہم فرض کرتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ چونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. اس طرح ترکیب ہو جائے گا. تیسرے مثال میں دیکھو، ان صدق القصد میں یہاں پر صدقہ کیا ہے، صدقہ فعل ماضی ہے اور حالت جزم میں ہے، ان چونکہ جازمہ ہے، حرف جازم ہے، تو صدقہ مبنی بر فتح ہے، فعل ماضی تو مبنی بر فتح ہوتا ہے. تو اور اسی طرح حسن میں بھی مبنی بر اس کا کیا ہے، اعراب بھی ہے. اعراب کیا ہے، اعراب اس کا اعراب بھی ہے. اعراب کیا ہے، ان صدقہ محلن، ہم کیا کہیں گے، ان جازمہ ہے نا، جزم دینا ہے، محلن مجزوم ہے، حسن محلن مجزوم ہے. مثلا کیا مطلب، ان صدق القصد، اگر قصد لفظاً تو مبنی ہے لیکن محلن معرب ہے. یہ محلن کیا ہے، محلن ہم کہیں گے ہاں یہ حالت کیا ہے، جزمی میں ہے. ٹھیک، دونوں حسن اور صدق. ان صدق القصد، اگر قصد سچا کرے تو حسن العمل، عمل بہتر کرو. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں یہاں پر اعراب. تیسرے جو سوال کیا تھا، اعراب جملہ سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کہا تھا اعراب کو، ہاں اعراب جملہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہی سوال تھا. اعراب جملہ سے مراد، اعراب جملہ سے مراد اسم و فعل و حرف کی تعیین کرنا.
یہ اعراب جملہ، اس جملے میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے یہ معین ہونا چاہیے، ایک بات یہ۔ دوسرا مرفوع کہاں پر ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے، اس کو دیکھنا ہے، اعراب جملہ سے مراد ہے۔ اور مجرور کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، ٹھیک، اور ان کے اسباب کو بیان کرنا، یہ مجرور ہے تو کیوں ہے، یہ مرفوع ہے تو کیوں ہے، یہ منصوب ہے تو کیوں ہے، اور یہ باہر جا رہا ہے تو کیوں ہے، مثلا ان کو جدا کرنا، ان کے اسباب کو بیان کرنا، اسی کو ہم کہیں گے اعراب جملہ۔ اعراب جملہ سے مراد اسم و فعل و حرف کی تعیین، مرفوع، منصوب، مجزوم اور مجرور کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور اس کے اسباب کو بیان کرنا، بس یہی ہے اعراب جملہ۔ 3 باتیں بس، اعراب جملہ اسم و فعل و حرف تعین کرنا، مرفوع منصوب کے معین کرنا، مجرور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور اسباب و مسببات کو بیان کرنا ہے، بس یہی اعراب جملہ کہلائیں گے۔ اب رہ گیا آخر ایک سوال، اعراب کی مثال دے دو۔ اعراب کی مثال یہ ہے، مثلا المرء کثیر باخوانہ تقول فی اعرابها، اب ہم کہیں گے المرء، یہ جملہ ہے دیکھو، المرء کثیر باخوانہ، یہ پورا جملہ ہے۔ اب ہم کیا ہے، اس کے اعراب کے لیے مثال یہی ہے۔ تو المرء ہم دیکھو ابھی دیکھتے ہیں کیسے تعین کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں المرء مبتدا ہے اور ضمہ ظاہر ہے، ظاہر کی وجہ سے، ظاہری کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، ٹھیک، ضمہ ظاہر ہے، المرء میں دیکھو ضمہ اس کے ظاہر ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک۔ کثیر کیا ہے پھر، کثیر مبتدا کی خبر ہے، المرء مبتدا تھا، اس کے لیے خبر ہو گیا، اور ضمہ ظاہر کی وجہ سے مرفوع ہے، اور مبتدا خبر دونوں یہی ہوتا ہے کہ ضمہ ظاہر کی وجہ سے مرفوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باخوانہ پھر کیا ہے، با حرف جارہ ہے اور مبنی بر کسر ہے، با حرف جارہ مبنی بر کسر ہے، اور اخوانہ مجرور ہے با حرف جارہ کی وجہ سے، ٹھیک، اور جر کی علامت ظاہری کسرہ ہے، اور جر کی علامت کیا ہے، آخر دیکھو کسرہ اخوانی میں جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہا کیا ہے، اخوانہ میں جو ہا ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے اور مضاف الیہ ہے، اخوان اضافہ ہو رہا ہے اس ہا کی طرف جو حالت جر میں ہے، ٹھیک، الگ الگ کر رہے دیکھو ہر چیز کو۔ تو اخوان کیا ہے، مضاف ہے، ہا مضاف الیہ کہیں گے، اخوان اضافہ ہوا ہے ہا کی طرف جو حالت جر میں ہے، اور ہا مبنی بر کیا، مبنی بھی ہے، مبنی کون سا ہے، تو مبنی بر کسر ہے۔ بس یہاں پر کیسے اس کو الگ الگ کر دیا، اب اس کے سبب و مسبب بھی ہم بیان کر دیا، اسی کا نام اعراب کی مثال ہے اور اعراب دے دیا ہے اس طرح سے۔ تو اب ہمیں کل سے انشاءاللہ، آج ہم ایسے پر رکھتے ہیں، کل امپورٹنٹ ہے، کل چند سوالات ہیں، 20 تقریباً سوالات ہیں جو کہ اس کتاب کے نچوڑ بھی ہونے والا ہے، اور آخر درس میں ہم وارد ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم ان سوالات اور ان کے جوابات کی طرف مجموعی طور پر، اجمالی طور پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جلد ثانی کی طرف، اللہ نے زندگی میں عمر میں برکت دی تو انشاءاللہ ہم اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔